ہیں۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ سماعت فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف دے کر، والجوع، اور بھوک کے ذریعے بھی مومن کو آزمایا جاتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے بھی مومن کی آزمائش ہوتی ہے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جان کے ذریعے بھی اور پھلوں میں کمی کر کے بھی اللہ تبارک و تعالی بندے کی آزمائش فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رزق کی کمی اور زیادتی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں، بندہ کچھ کام ایسے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے، اور کچھ کام بندہ وہ کرتا ہے کہ اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق کے اندر سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ رزق میں برکت کا ختم ہو جانا یہ بہت بڑی پریشانی کی وجہ ہے، بہت بڑی سوچنے والی بات ہے۔ کثرت اور برکت میں بڑا فرق ہے۔ کثرت کی دعا نہ مانگا کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب رب سے اپنے رزق کے لیے دعا مانگیں تو برکت کی دعا مانگیں، کیونکہ جب برکت ہوتی ہے تو بندہ تھوڑا بھی کمانے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس کو خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کا دن بھر کے جو معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے گزرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی والے کاموں میں گزرتے ہیں۔ رات کو جب وہ بستر پہ پہنچتا ہے اس کو نیند بھی اچھی آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے برکت دی ہوئی ہے، اور بعضوں کو کثرت تو رب نے دی ہے اور مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن جب وہ رات کو بستر پہ جاتا ہے اس کو نیند نہیں آتی، وہ گھر میں داخل ہوتا ہے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ اپنے دن بھر کے معاملات میں ہر وقت پریشان دکھائی دیتا ہے، وہ اپنے کام کاج پہ جاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات میں پریشان ہوتا ہے، وہ اپنے دن بھر کے معاملات میں پریشان دکھائی دیتا ہے، اس کی صبح پریشانی میں ہوتی ہے، اس کی رات پریشانی میں ہوتی ہے، اور برکت والا صبح بھی اطمینان سے اٹھتا ہے، اللہ کے حضور جھکتا ہے، اور جو برکت والا ہوتا ہے اللہ اس کے مال میں اس قدر برکت رکھتا ہے کہ اس کی بیوی بھی فرما بردار ہوتی ہے، اس کے بچے بھی اللہ کے فضل و کرم سے اچھے مومن بننے والے ہوتے ہیں، اور برکت کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو تھوڑے میں بھی بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب رزق کی تنگی کے اسباب کیا ہیں؟ علماء نے اور محدثین نے اس پہ بڑی گفتگو کی ہے، روایات کئی طرح کی ہیں، علماء کے اقوال کئی ملتے ہیں، کئی اسباب ہیں ان میں سے، اور ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب والدین کے ساتھ بد اخلاقی کی جاتی ہے، ماں باپ کا ادب و احترام چھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے رزق سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ماں باپ سے حسن سلوک، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے جو ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر 3 باتوں کی گارنٹی دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی اور فرمایا کہ میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ معاف کر دینے سے کسی کا اگر اس کی عزت کم ہو جائے تو میں محمد اس کا ضامن ہوں۔ یعنی فرمایا کہ معاف کرنے سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی اور زیادہ ہوتی ہے۔
پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری بات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کے کہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ سوالی بن جاتا ہے، لوگوں کے سامنے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جس کی عادت بن جاتی ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے کسی سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو تنگیوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔